أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صلوات سورہ عنکبوت جو 21ویں پارے میں ہے، سورہ قدر میں آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں. اس کی 6ٹھی آیت ہے جس میں ارشاد ہے کہ جو شخص جہاد کرتا ہے، سنگھرش کرتا ہے، ایکزرٹ کرتا ہے، اس کا ہمارے پر کوئی احسان نہیں ہے. وہ جہاد اگر کر رہا ہے پازیٹیو یا نگیٹو، آج کی تفصیل آئے گی، اس کا فائدہ دنیا و آخرت کا خود اسی کو ہو. اللہ ہر ایک سے بے نیاز، اس بے نیازی کو سمجھ لیجیے. قرآن نے ایک مقام پر کہا ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء. جتنی دنیا انسانیت ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک، ان سب آنے جانے والے انسانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہے کہ واللہ الغنی، اللہ کو تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ بادشاہوں کی، نہ نیتاؤں کی، نہ عالموں کی، نہ بزنس کمیونٹی کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. تم میں سے جو انسان بھی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے نیتا ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بزنس مین ہو، صبح اٹھے تو پہلے اس بات کا اقرار کرے کہ ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہیں. ہم کو جو کچھ ملے گا اسی کو. دیکھیے بیٹا، میں نہیں کہہ سکتا کون سا سال میں بھی اس کا آخری سال ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اگل دوں گا. اس وقت ہماری قوم خاص طور پر ہندوستان میں بہت بری حالت کا شکار ہے. اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا. سب سے بڑی جو ہمارے لوگوں میں آ گئی ہے وہ یہ کہ برائیوں میں مبتلا ہیں اور احساس بھی نہیں کہ ہم بیمار ہیں. ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں کینسر ہے. ایک مریض وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ ہم کو ہارٹ پرابلم ہے، کڈنی پرابلم ہے. اس کے ٹھیک ہو جانے کی امید ہے، لیکن جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہیں ہے اس کی بیماری کیسے دور. میں دیکھیے ابھی آپ سے 2-3 باتیں کر دوں. اللہ امیروں کا بعد میں ہے، غریبوں کا پہلے ہے. یہ منبر ہے، یہاں جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو یقین میری بات پر نہیں آ رہا ہے، آپ کل کالج تشریف لائیے، میں انہوں سے گھر تک بیٹھتا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں میں دکھا دوں گا آپ کو. آپ بتائیے تھروٹ کینسر، ہم تو دن بھر اسپتال میں بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے ہو جاتے ہیں. تھروٹ کینسر، کیا تھروٹ کینسر کا کوئی علاج ہے؟ ایک بڑھیا بیچاری، وسیم نام ہے ان کا، مفتی گڑھی میں مبارک کے ہاتھے میں رہتی ہے. اس میں بتایا جائے بیوہ ہیں، بیوہ ہوئی، اس کے بعد جوان بیٹا وہ بھی مر گیا. 2 بچی ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم، وہاں پڑھ رہی ہیں. ایک دن وہ میرے پاس آئیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے حلق کو دیکھیے. میں نے کہا دکھائیے. حلق جو میں نے دیکھا منہ پیچھے ہٹا کر چلا گیا، اس لیے کہ اتنی بو آ رہی تھی اس میں کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں. کیا کریں، ان کو محسوس نہیں ہوا لیکن میں منہ پیچھے ہٹا کر
حلق میں ان کے خربوزے کی پھاکوں کی طرح سے پھاکیں بنے گی کٹی. میں سمجھ گیا کینسر ہے، لیکن پھر بھی آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. تو میں نے یہاں جو لکھنؤ کینسر ریسرچ سینٹر ہے وہاں میں نے ان کو بھیجا کہ وہاں کے ڈاکٹر ڈیٹ کر دیا کہ ان کو کینسر ہے. اب میں نے کہا ان کا علاج کہاں سے ہو؟ علاج میں پیسہ لگے گا. ہماری پالیسی ہے کہ اگر سروائیول چانس ہوتا ہے، بچنے کی امید ہوتی ہے، تو ہم پیسے کا لحاظ بالکل نہیں کرتے. جتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے ہم کو مریض کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن معلوم ہے کہ جس بیماری کا علاج ہے اس کو پیسہ صرف کر کے کیا کریں. اب ہم اس چکر میں کیا کریں؟ جہاں چکر آتا ہے وہیں پر وہ چکروں کا توڑنے والا موجود ہے. لیکن میں سب مولا کا دربار ہے، یہاں میں چھوٹ نہیں ہوتا. ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، کم بولتا ہوں، کم بولتا ہوں. اب میں نے کہا بی بی آپ کا جو مرض ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کے لیے اللہ سے استخارہ کروں، دیکھوں کہ آپ کا علاج کیا ہوتا ہے. مولانا ضرور کیجیے. میں نے استخارہ دیکھا کہ ان کو میں ہومیوپیتھک علاج پر ڈال دوں. استخارہ اچھا ہے. کینسر ریسرچ سینٹر والوں نے بتا دیا تھا، ڈکلیئر کر دیا کہ ان کو تھروٹ کینسر ہے، کارسینوما. میں نے ایک ڈاکٹر سے اسی محلے میں ان کا نام لے کے استخارہ دیکھا. استخارہ اچھا ہے. میں ان کو پرچہ لکھا کہ یہ بیمار آ رہی ہیں آپ پاس، آپ کے لیے علاج کے لیے استخارہ اچھا تھا، آپ شروع کیجیے. اللہ مالک ہے. ابھی 10 میں کب آیا، میرے باہر جانے سے پہلے میرے پاس آئیں کہ مولانا میں تو ٹھیک ہو گئی. بولا کہ مولانا میں تو ٹھیک ہو گئی. میں نے کیا دیکھو ذرا بھائی واللہ. اب جو میں نے کہا منہ کھولیے، منہ کھولا تو کہیں کینسر کا نشان نہیں. آپ آئیے میں دکھا دوں، پڑھی تو رہتی ہے. پھر میں نے ان کو کینسر ریسرچ سینٹر بھیجا. دیکھیے کہ کیا پوزیشن کی ان کا شی از اوکے 100%. یہ بالکل ٹھیک ہے. دیر نو ٹریس آف ایون کینسر. تو جس نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے وہ کینسر کا علاج بھی کرنا جانتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بھائی نوانا صاحب آپ کو دیکھا تھا 1 سال پہلے مجھے سروائکل ہو گیا جس میں چکر بہت سخت آتے ہیں. میں نے اسپتال میں دکھا کا مولانا یہ کم و زیادہ ہوتا رہے گا مگر ایلوپیتھی میں اس مرض کا علاج نہیں ہے. میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں کسی کی، مگر جو واقعات گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ امیر کو بعد میں دیکھتا ہے، غریب کو پہلے دیکھتا ہے. یہ بس اس بات ہے. اب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا موٹا ڈبہ رکھ کے اس کا سجدہ کرتا ہوں. کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چھوڑ دی، بیٹھ کے پڑھتا تھا. ہم کو جو ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے مگر اس دربار کے تھرو ملتا ہے. اللہ میں آپ صحیح بتا رہا ہوں، دینے والا اللہ مگر وسیلہ. ہم مظفر نگر گئے تھے مجلس پڑھنے، تمام مجلس میں چکر آنا شروع ہو. لوگوں نے کہا جو ہمارے میزبان تھے کیا ہوا؟ ہم نے کہا بالکل سروائکل ہو گیا، ہم کو بڑی پریشانی، کیا کریں چکر آ رہا تھا مجلس پڑھتے پڑھتے. اللہ مولانا ہمارے یہاں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں اور وہ تو ہمارے گھر بھر کا علاج کرتے ہیں. انہوں نے ایلوپیتھ ڈاکٹر کو چھوڑ دیا، ہومیوپیتھ پکڑ لیا. میں کہا اللہ بھائی وہ آیا کر کے مولانا آپ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر میں ایک کمزوری ہے کہ مردے کو لے کے جائیے، کہتے ہیں 2 گولیاں دیجیے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بھائی یقین نہیں آیا ان کو. کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بھی آزمائیں. اب انہوں نے وہ مجھے 2 دوائیں دی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. There is no even trace of cervical. سروائکل جو بیماری ہوتی ہے اس کا کہیں کوئی اثر نام و نشان نہیں. اس لیے آپ مانگیے ان کے وسیلے سے مگر دینے والا وہ یہ آؤٹ لیٹ ہے. ملے گا آپ کو یہیں سے مگر سپلائی آئے گی ادھر سے. صلوات محمد. اب 2 باتیں جو میرے پرسنل ایکسپیرینس کی ہیں بتا کے اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو 14 سچے ہیں ہمارے پاس، یہ جو 14 سچے ہیں ہمارے پاس،
ان کو سچا کہنا توہین ہے. میں خود اپنی اصلاح کر رہا ہوں. ان کو سچا کہنا توہین ہے. سچا وہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو اسے ویسے ہی بیان کر دے لفظ و لفظ، وہ سچا ہے. جو گھٹا بڑھا دے وہ ابو کچھ ہے، ہم سمجھیں نہیں. تو سچا وہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کو جیسا ہے ویسے ہی لکھ دے، چھاپ دے یا بیان کر دے. اسی لیے آج کا میڈیا سب کچھ ہے مگر سچا نہیں. تو بتا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس قدر جھوٹ، اتنا جال، بکا ہوا میڈیا، بکا ہوا. کیا بزنس ہے زبردست. ہمارے یہ دو تو بزنس ہیں، ایک مجلس ایک میڈیا. یہی تو ہمارے پاس بزنس ہے. خیر اللہ سب کو انشاءاللہ. تو سچا وہ ہوتا ہے کہ جو ہو وہی کہے. عربی، ابھی اردو تو بولی زبان تو ہے نہیں. عربی زبان میں دو لفظیں آتی ہیں. ایک ہے صادق. صادق کے معنی ہے سچا، جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ ہے، جو واقعہ اس کو ویسے ہی بیان کر دے وہ ہے سچا. ایک ہوتا ہے صدیق. اب اصلی نقلی مال تو ہر جگہ ہوتا ہے، مگر ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے. صادق وہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کو ویسا ہی بیان کر دے. صدیق وہ ہوتا ہے کہ واقعہ جس کی زبان کو دیکھا کرتا ہے، جو اس نے زبان سے کہہ دیا وہی واقعے نے شکل اختیار کر دیا. یہی بات بعض لوگوں کی علماء کی سمجھ میں نہیں آتی. علامہ راضی ہم ان کا، فخر الدین راضی ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. بھائی ہم تو علم کا احترام کرتے ہیں، ہمارے فقہ سے نہ صحیح. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آ گئی یہ بات تو لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ فضائل پڑھا کیجیے. تو فضائل تو پڑھنا ہی ہے مجھے، فضائل کیسے لکھیں؟ تو بی بی سیدہ کا واقعہ، کچھ میں کہوں کچھ آپ سمجھیں. ہندی کی چندی مجھ سے نہ کریں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مدینے سے مسلمانوں میں غربت ختم ہو چکی تھی. کتنی دولت تھی اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے. تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو یقین نہیں ہے، وشواس نہیں ہوگا. گھروں کے اوپر گھوڑوں کے تھان کے تھان، معلوم کتنے کتنے گھوڑے بندھے ہوئے، کتنے کتنے اونٹ بندھے ہوئے. سونا کلوز میں گھر کے اندر موجود ہے. یہ دولت کا عالم تھا الحمدللہ صحابہ کرام میں. مجھے جو حیرت ہوتی ہے کہ جس مدینے میں صحابہ کے پاس اتنی دولت تھی، اسی مدینے میں سیدہ کے بچوں کے پاس شرعیت کپڑے نہیں تھے. جسٹ امیجن ہاؤ از اٹ پاسبل. مگر ہے اب یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہے، واقعہ ہے. اور یہ جو بچوں نے کہا اس سے ظاہر ہے. بچوں نے ماں سے کہا مادر گرامی آپ سے ایک بات کہیں. کہا بچوں کو ہو، بیٹوں کو ہو. کہا آج مدینے کا، آج عید کی رات ہے مادر گرامی، مدینے کا ہر اللہ 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 اہل بیت کی نصیحتیں ہیں. یہ بی بی فاطمہ کے بچے، یہ عرش کی گوشت والے. ان بچوں نے ماں سے کہا مدینے کا ماں، مدینے کا ہر بچہ آج نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس آج بھی یہی پرانے کپڑے ہیں. 1400 برس کے بعد جب ہم کو معلوم ہے یہ واقعہ، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کو بی بی سیدہ کے گھر کی حالت نہیں معلوم؟ بس آگے نہیں کچھ کہنا چاہتا، آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اب بی بی ماں بھی تو ہے. ماں نے کہا نہیں بچوں تم فکر نہیں کرو، بس وہ درزی تمہارے کپڑے لے آ جائے گا. درزی کے پاس کپڑے سلنے کے لیے گئے. بچوں کو ماں کی صداقت پڑے تھی نا، بچے سو گئے. یہ سنی شیعہ سب جگہ ایک بات موجود ہے. تھوڑی طرف تھوڑی دیر کے بعد آواز کسی نے دی دروازے پر. پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی ہوں، حسن و حسین کا درزی ہوں، حسن و حسین کا درزی ہوں. یہ درزی کون ہے؟ ملک. ملک سمجھتا تھا کہ آسمان کے ملک کا مرتبہ وہ نہیں ہے جو در سیدہ کے درزی کا مرتبہ.
بچوں کا درزی ہوں، کل عید کپڑے لے کر آیا ہوں، ماں خوش ہو گئی، سمجھ کے کہاں سے لے لیے کپڑے بچوں کو دے دیے۔ اب جن محترم عالم کا ہم نے نام لیا، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہاں پر ایک اعتراض کر دیا۔ اعتراض کوئی بہت بیجا نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بیوی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ صدیقہ ہیں، مگر یہاں بچوں کے سمجھانے کے لیے صحیح مگر جھوٹ تو آ گیا۔ درزی کے پاس کپڑے کب گئے تھے بھائی؟ نہیں گئے تھے، یہ کہہ کہ وہ چپ ہو گئے۔ میں نے پڑھا اس واقعے کو، تو میں نے ان کی روح سے خطاب کر کے عرض کیا کہ محترم بزرگ مقدس عالم دین، آپ نے پوری طرح سے توجہ نہیں فرمائی۔ کہ صادق وہ ہوتا ہے یا صادقہ وہ ہوتی ہے کہ جو واقعہ ہو وہی بتا دے۔ صدیق و صدیقہ وہ ہوتا اور ہوتی ہے کہ جو زبان سے کہے وہی ہو جائے۔ تو صادق کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، ماضی سے ہوتا ہے، صدیق و صدیقہ کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے۔ میں مثال دے دوں، فتح فکری کے لوگ یہاں کسی فرمان اللہ سب کو سلامت رکھتے، لکھنؤ میں اس سال بارش کم ہوئی، میں نے واپس آ کے آپ سے کہا، کہہ دی ہوں بے خیالی میں کہ آج لکھنؤ میں خوب جھما جھم بارش ہوئی۔ آپ کا جھوٹ، یہاں قطرہ بھی نہیں گرا، کیونکہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں ماضی سالوں کو، صبح سے لے کر اب تک نہیں گرا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اب تک جو ہونا تھا سو ہو گیا، کل لکھنؤ میں بارش ہوگی، تو ابھی آپ کیسے کہیں گے میں جھوٹا یا سچا؟ کہیں نہیں سکتا۔ جب کل ہو جائے گی اور بارش نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے آپ تو جھوٹ بولے تھے، بارش کہاں ہوگی؟ اور اگر بارش ہو گئی تو کہیں گے آپ نے جو زبان سے کہا تھا وہی ہو گیا۔ تو بیوی گزشتہ زمانے کی خبر نہیں دے رہی ہے، بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ اب رضوان جنت اگر آ کر کہے کہ میں رضوان جنت ہوں تو بیوی کی زبان پر معاذ اللہ جھوٹ آیا، اور اس کو زبان فاطمہ کی صداقت کی لاج رکھنے کے لیے کہنا پڑے کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ مولا جانتا ہے میں متکبر نہیں ہوں، مغرور نہیں ہوں، گھمنڈی نہیں ہوں، میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں، میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں۔ ایک بات میں آپ سے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ہر طرح کے لوگ بیچارے آتے ہیں مسائل لے کر، زیادہ تر غربت کا شکار، مولانا کیا کرنے مسلمان چاہتا ہے، مولانا کچھ دھرم داس تھوڑی کرتا تم کیا کرو، میں بتاؤں گا ابھی تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میری بکواس کا اتنا اثر ضرور ہوا ہے کہ لوگوں نے اب کامرانی اور زردوزی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ ویری گڈ سائن۔ اور اب کم سے کم ہمارے نوجوانوں نے ای رکشا چلانا شروع کر دیا، تو کم سے کم 300-400 شیعہ اس وقت ای رکشا چلا، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کی روزی میں برکت دے، اور سیاست کے نئے نئے وینو کھلیں، اور یہ قوم مالیات میں انشاءاللہ قابل اطمینان شکل۔ اچھا میں آپ بتاؤں اس کی ذمہ داری کہ میں صحیح بتاؤں، لیکن یہ سارا واقعہ میں نے کیوں بتایا کہ 14 سچے ہیں جن کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا جس کا لقب ہی صادق ہے۔ اس سے کسی شیعہ نے آ کر کہا مولا بہت غریب ہوں، کہا دھندا کرو، کے لیے پیسے نہیں کہاں سے کریں؟ بھائی دیکھیے گا بیٹا، کہا کہ دھندے کے لیے پیسے ہی نہیں، اگر آپ کو اس امام کی صداقت پر ایمان نہیں ہے تو آپ شیعہ نہیں ہیں۔ ٹو بی ویری فری اینڈ فرینک، مجھ سے تو امام کا کھان جاؤ کوئی میں کود جاؤں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اس امام کے کہنے پر اگر میں کنویں میں کھان بھی گیا تو کنواں میرے لیے جناب یوسف کا کنواں ہو جائے، میں مروں گا نہیں اس میں، اطمینان نہیں۔ اب جب اس نے کہا مولا بہت غریب ہوں کیا کروں، امام نے کہا دھندا کا دھندا کے لیے پیسے ہی نہیں، کہا 2 پیسے ہیں تمہارے، 10 درہم ہے تمہارے پاس، 5 درہم ہے، کہا 2-4 درہم ہیں،
کہا اسی سے دھندا کرو. ایسے کیا دھندا کرو؟ کہا ہم دھندا بتاتے ہیں. اگر تمہارے پاس 5 درہم ہیں، ان 5 درہموں سے تم کسی آدمی سے دھندا نہ کرو، اپنے پالنے والے سے دھندا کرو. اس سے کیا دھندا کرو؟ اور اس سے دھندا کرو کہ دل کڑا کر کے اس کی راہ میں 1 درہم کسی غریب کو دے دو، بس ادھر کا دروازہ کھل جائے. بولا آپ میرے مولا آقا، اس وقت میں آپ کو اپنے واقعے کے لیے گواہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی حالات کو بدلنے کی. ہمارا اسلام ہر مشکل کا حل ہے. مولانا نے بتایا، مولانا نے کہا کہ 5 درہم ہے تمہارے پاس، مثلا اس میں سے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے کے اللہ سے کاروبار شروع کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے مالی حالات کبھی اچھے نہیں رہے. میرا مکان آ کر دیکھ لیجئے، مکان ہے وہ، میں کسی کو وہاں بلاتا بھی نہیں، بٹھانے کا ٹھکانے ہی نہیں. بچے میرے کہہ رہے ہیں اب ہمارے بچے ہو گئے، بھائی کہ کم سے کم کیسے وہاں کا گزر بسر کرو، اللہ نے دے گا کبھی تو بنے گا مکان. فی الحال تو کچھ نہیں ہے. مگر جب سے میں نے زکوٰۃ نکالنا شروع کی، میں کم سے کم مقروض نہیں. پہلے میرا قرضہ بہت رہتا تھا. اس کے بعد سے اللہ کی رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اصول یہ ہے کہ 10 روپے مجھے ملے، میں نے نکالنا چاہیے 2.5%، لیکن میں 2.5% نکالتا ہوں، میں 5% نکال دیتا ہوں. طرف سے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں 5% زکوٰۃ کی نکال دیتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اب غریب کی حد سے نکل گیا. دھنا سیٹ بھی نہیں ہوں، مگر میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کا عقیدہ اسلام پر اور ایسے سچوں پر مضبوط ہے، کل سے آپ یہ کام شروع کر دیجئے. 15 دن کے بعد آپ مجھے نتیجہ بتائیے گا. صلوات علی محمد. ایک مرتبہ اور صلوات دینے. دیکھیے آپ لوگ بھی بیگموں کی اتنی ہی اطاعت کیا کریں جتنا میں کرتا ہوں. میں جب چل رہا تھا بیگم سے کہا آج آپ فضائل پڑھیے گا اہل بیت کے. دیکھیے خود بخود جیسے زبان جو ہے اس پر میں نے کبھی سوچا نہیں کہ واقعات پڑھوں گا، لیکن وہ خود بخود زبان پر وہ واقعات آنا شروع ہو گئے. تو اب موضوع ہے جہاد اور فساد. یہ مجلسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ. میں 4تھی اور 5ویں مجلس میں یا نہیں موقع ہوا تو 5ویں مجلس میں میں نتیجہ نکالوں. ان 4 تقریبوں کا نتیجہ 5ویں مجلس میں نکلے گا، جو خطرناک ہوگا، مگر میں بہت سنبھال کر گفتگو کروں گا تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہونے پائے. صلوات علی محمد. اچھا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. یہ نعرہ سب سے زیادہ کون لگا رہا ہے؟ حضرت امریکہ رضی اللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ نعرہ یہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں خورزی ہوئی، غلط خورزی ہوئی ہے، وہ سے نکال رہی ہے. اسلام کو اصولوں کو توڑ کر خورزی ہوئی. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اسلام میں صرف جہاد کا شوق ہوتا ہے، وہ کوئی چیز پسند ہی نہیں. اسلام میں خالی ان کو جہاد پسند ہے. جہاد، ڈاکہ، لوٹ، قتل، خونریزی، یہی ان کو پسند ہے، جیسے خوارج ہیں اور ہمارے سب بھائی. مگر ایسے لوگوں کو کہ جن کو صرف خون بہانے سے دلچسپی ہے، مولا علی نے جنگ نہروان میں کیا سزا دی ہے؟ کسی بھی جنگ میں یہ حشر نہیں ہوا. 4000 خوارج تھے، 4000 خوارج میں صرف 9 اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، باقی 3991 تیرہ علی کا شکار ہو گئے. اسلام خورزی کا مذہب نہیں ہے. جو خورزی کرنا چاہتے ہیں ان کا قتل عام کر دیتا ہے اسلام، مگر ان کو یوں ہی نہیں قتل کر دیا. انہیں حرکتیں ایسی کی. آج بھی جو داعش کر رہی ہے، آج بھی جو ISIS کر رہی ہے، آج بھی جو طالبان کر رہے ہیں، مجھے بہت افسوس ہے. واللہ مجھے بہت افسوس ہے. ایک جوان ہیں، ابھی نوجوان تو کر نہیں پتا، 40-45 سال میں نام نہیں لیتا میں ان کا، میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، میرے ان کی کسی حد تک تعلقات بھی اچھے ہیں. لیکن ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، الجہاد. ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، الجہاد ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. کیا ہوتا کتاب لکھی؟
اس الجہاد میں بھائی واللہ، ارے میں ابھی 10 منٹ پہلے پڑھ کے آ رہا ہوں، اس الجہاد میں ان علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے صرف ایک پوائنٹ پر جہاد کیا ہے بیٹا، صرف ایک پوائنٹ پر جہاد کیا ہے کہ سارے مسلمانوں نے جہاد کیا سوائے علی کے، تو بھی چھٹی ہے۔ ابھی میں غلط نہیں کر رہا ہوں، آپ پڑھنے میں کتاب رکھیے، سارے بہادر مسلمانوں نے جہاد کیا مگر علی نے کوئی جہاد کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی بیٹی نے اپنے بابا سے جا کر کہا تھا کہ مجھے ایک ملازمہ دے دیجئے، میرے حالات بہت خراب ہیں، اور علی تو دمے کے مریض چل رہے ہیں، لوگ دمے کے مریض چل رہے ہیں، یہی جملے ابھی بھی تو پڑھ کے آ رہا ہوں میں، علی دمے کے مریض چل رہے ہیں۔ دمہ کے مریض قرار دینے سے پہلے اللہ ان کو بے دم کر دیا ہوتا تو زیادہ اچھا، بہت مجھے غصہ ہے، بے انتہا میں کھول گیا، انتہا میں کھول گیا۔ ان کا جہاد اسی بات پر ہے کہ علی نے جہاد نہیں کیا، حالانکہ اگر علی نے جہاد نہیں کیا، ہم آپ کی بات سچی مانیں یا مولا کی بات سچ مانیں؟ مولا نے اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ذوالفقار جو میرے ہاتھ میں ہے، اس سے میں نے 10,000 دشمنان دین کو قتل کیا ہے، یہ بغیر یاد کیسے کر لو گے؟ یہ کوئی جنرل تھوڑی ہیں اسلام کے، یہ اسامہ بن مازن العالم تھوڑی ہیں، اسی کے ساتھ بتا دیا کہ 10,000 دشمن میں نے اس تلوار سے قتل کیے ہیں، مگر جس کو میں نے قتل کیا وہ سیدھا میدان جنگ سے جہنم میں گیا۔ یعنی چھٹے ہوئے کریمنلز، چھٹے ہوئے بدماش، ان کو خالی میں نے کر دیا۔ اور میں کسی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے امام زمانہ کے لیے جو ہے کہ وہ آئیں گے، ان کے ہاتھ بھی تلوار ہوگی مگر وہ صلاح الدین ایوبی والی تلوار نہیں ہوگی، وہ خالد ابن ولید کی تلوار نہیں ہوگی، وہ ذوالفقار ہوگی، اس لیے کہ ذوالفقار وہ اکیلی تلوار ہے جس سے بے گناہ کبھی قتل نہیں ہوگا۔ امام زمانہ یہ سمبل ہے، ایسے میں ایک بھی بے گناہ قتل نہیں ہوگا۔ میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ سلوات میں نہیں بتاؤ میں کیا پڑھ رہا تھا، بھول گیا یاد؟ ارے بتائیے بھائی، ہم بھول گئے، واقعی بھول گئے؟ ارے وہ تو کتاب کا تو بعد میں آگے دیکھا، چلیے محمد۔ تو اسلامی جہاد 2 طرح کا ہے، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک اسلامی جہاد وہ ہے جو مجبوری ہے، حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ وہ جہاد کرنے پر مجبور ہو جائیں، تب اسلام چیب جبی ہو کر کہتا ہے اچھا بھی جہاد کر لو، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ دشمنوں کا بھی جس میں خون بہے، منافقوں کا جس میں خون بہے، کافروں کا جس میں خون بہے، مشرکوں کا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ سب کچھ علاج کرے، آپ دیکھیں کہ اب کوئی چارہ نہیں کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مجبوراً وہ میرا ہاتھ کاٹے، مجبوراً مجھے لولا بنا دے، اور کیا نہیں، یہ حیثیت ہے جہاد کی۔ بہت اس آیتیں بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا، لیکن اس وقت میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو سنی مصادر میں نے دیکھی ہے، جس میں رسول نے یہ دعا فرمائی ہے، مسلمانوں کبھی جہاد کے لیے دعا نہ کرنا، ہمیشہ یہ دعا کرو کہ دشمن ہم سے دور رہے، جنگ کی نوبت نہ آنے پائے، جہاد کی زحمت تمہیں کرنا نہ پڑے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری فرمائش یاد رکھو کہ جنگ سے دور رہنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی کٹکھرے کتے کی طرح سے تم پر پھاندی پڑے تو بہادری سے اس کا مقابلہ کرو۔ اب میں بات برا نہیں سوچا ہوں کیسے کہوں گا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، جہاد میں جو گیا ہے صحیح جہاد ہے، واقعی جہاد ہے،
جو شرائط جہاد ہیں ان سب کے ساتھ ہے جہاد. تو آپ ایک مرتبہ مجاہد بن کر جب میدان جنگ میں اتر آئے یا اللہ کہہ کر، یہ آگے کہتے تو پلٹ ہی نہیں سکتے، اس نے کہا یا اللہ کہہ کے جب آپ میدان جنگ میں اتر آئے، اب حالات کچھ بھی ہو جائیں آپ منہ پھیر کر واپس نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جب تم نے رسول سے عہد کیا ہے کہ ہم میدان جنگ سے، یہ سب واقعات گزر چکے ہیں پہلے قرآن میں، یہ سب سورہ احزاب میں واقعات بیان کیے گئے ہیں. پھر تم نے رسول سے عہد کیا تھا کہ اب ہم جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے. اس کے بعد بھی اگر تم نے جنگ سے منہ موڑا تو وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو قیامت میں تمہاری پکڑ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جہاد ہوگا بھی، لیکن جو میدان جنگ سے منہ پھیر لے گا وہ مجاہد نہیں رہے گا. اب جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ شیعہ اگر حافظ قرآن نہ ہو تو اچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حافظ قرآن نہ ہو تو اچھا ہے. اب مجھے سب ساری آیتیں یاد ہیں. اب کیا ہوا تھا، میں تو جو قرآن کہہ رہا ہوں ترجمہ کرنے کے لیے مجبور، باقی میں کسی کے دل حالات ہوتے ہیں بھائی، دلوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ جہاد استسعدون، جب تم پہاڑیوں پر چڑھے جا رہے ہیں. لٹرل ٹرانسلیشن ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کے نہیں دیکھ رہے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول پیچھے پیچھے پکار رہے تھے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا. یہ قرآن میں پڑھ لیجیے. آپ تو قرآن کم پڑھتے ہیں اور گڑبڑ کی بات ہے. قرآن پڑھیے تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول پیچھے پیچھے فریاد کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، مگر تم کسی کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہ تھے. کیا ہوا کہ سارا چہیتا پن ختم ہو گیا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا. تم کو غم پر غم ملا، چوٹوں پر چوٹیں لگی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کا مطلب اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے، اس کو کردار چہیتا ہے. اگر آپ میدان میں جمیں گے وہ آپ کی مدد کرے گا، میدان سے بھاگیں گے وہ اور تیز بھگائے گا. بس جہاد کی منزل ہے. میں کہتا ایک جہاد یہ ہے جس کی طرح میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، یہ نگیٹو جہاد ہے، یہ مجبوری کا نام ہے. یہ جہاد کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہمیں کیا کیا اس کو ابھی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ یہ جہاد جو ہے مقصد تھا کہ بغیر حاکم کی اجازت کے نہیں ہوتا. بھائی سن لیجئے، آپ لوگ پڑھتے ہیں ہم کیا کریں، میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے لکھا کہ یہ حاکم کی اجازت کے بغیر، امیر کی اجازت کے بغیر جہاد یہ نہیں ہو سکتا. مگر لکھا کہ عربی کا ٹکڑا بتا دوں، الرحیل للامام. رحیل کا نعرہ، گو ٹو وار، گو ٹو وار، گو ٹو وار، یہ نعرہ لگانا کسی کا حق نہیں ہے، امام کا حق ہے. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں صلوات پر محمد. اب کیا فرق پڑے گا، یہ میں ابھی پڑھ کر نام دکھا رہا ہوں. الرحیل مگر امام کے معنی ہمارے امام نہیں ہیں، یا امام کے معنی حاکم کے ہیں. تو ہم امام کو حاکم ہی کے معنوں میں کہتے ہیں. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. چلیے اب آج یہی رنگ بیوی کی اطاعت میں چلی نہیں تھی. میرے عزیزوں، مسلمانوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، مگر دور بیٹھنے سے اتحاد نہیں ہوگا. فری اور فرینکلی ایک دوسرے سے قریب آئیے، پازیٹیو انداز میں گفتگو کیجیے، کسی کا دل نہ توڑیے، دشمنی توڑ دیجیے. اس انداز سے گفتگو کیجیے. پریشان ہمارے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، عافیت رکھے. ہم مجبور ہیں، ہمارے مرضی وقت نے کہا ہمیشہ ان کے خیر خواہ رہو، ان کی مصیبتوں کو دور کرو، ہم اس صحت پر قائم ہیں. ابھی میں جا رہا تھا لندن تو
عمان ایئرپورٹ کچھ لوگوں کو یہ سنک ہوتی ہے چھیڑنے کی. آپ نے دین کو اپنے دن کا قصہ ختم ہو. ان کو معلوم ہے کہ مجھے عربی آتی ہے, مسقطی جوان تھے. میں نے کہا بھائی آپ ادھر رہیے, ہم ادھر تو کون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے کہا نہیں یونیورسل چیز ہے. وہ اڑ گئے, کر لے امام کہاں ہے قرآن, یہ امام قرآن میں کہاں ہے. اب جس کو قرآن میں امام نہ دکھائی دے وہ اندھا ہی ہوگا. میرے 25 جگہ میں دکھا دوں قرآن میں امام. خیر میں بحث نہیں کرتا تھا. میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے, اور کہ پھر آپ لوگ اس پر اتنا کہ مسلمان کی نجات کا انحصار اسی بات کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کا قائل ہو. میں کہا ہے, لیکن ہم آپ سے تھوڑی کہتے ہیں بھائی آپ کی ریسرچ وہ ہے, آپ ادھر ہے, اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی اجازت دیں گا اس کی. اب میں کیا کرتا دم میرا نکلا ہوا تھا کہ یہ ماں انہیں چیز کرتا پکڑ بند کر دیں جیل میں توڑ اس کو, یہ بھی دنیا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں یہ بتائیے. میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے, بولا نمانی نے کہا آپ کہہ رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں, بتا کہاں کہیے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ شیطان کا کون سا عقیدہ کمزور تھا, بتائیے بھائی بتائیے. میں نے کہا اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ سے باتیں کرتا تھا مانتے سے, اس کو حاضر و ناظر نہیں جانتا تھا, اس کو عالم نہیں جانتا تھا, اس کو وحدہ لا شریک نہیں جانتا تھا. کہا سب جانتا تھا. تو میں نے کہا توحید کا عقیدہ بالکل اس کا پکا تھا نا. رسالت ابھی تک آئی نہیں تھی, رسالت ابھی تک آئی نہیں تھی, آتی تو بھی دیکھا جاتا کہ مانتا کہ, لیکن اس کے علاوہ قیامت پر اس کا اعتقاد تھا کہ نہیں تھا. اس کو قرآن موجود ہے کہ میں قیامت تک سب لوگوں کو بہکاتا رہوں گا. تو قیامت پر یقین نہیں تو کہہ سلائے قیامت تک بہکاتا رہوں گا. میں نے کہا قیامت پر بھی اس کا یقین ہے. قرآن بہشتی کے دیندار ہو رہے ہیں, ان پر یقین نہیں ہے. جنت پر یقین دیکھ رہا ہے, آنکھوں میں گھسا بیٹھا تھا. جہنم پر یقین, لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کوثر پر یقین, جنت پر یقین. میں نے کہا سبھی کو تو یقین تھا, اس کا ایمان میں کون سی کمزوری تھی؟ کہاں کوئی کمزوری تھی. میں نے کہا بس ایک خلافت کو نہیں مان رہا تھا. واللہ آپ بتائیے, ایک خلاف ہم کسی کا دل نہیں, جو واقعہ قرآن میں ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ صرف ایک خلافت کو نہیں, اللہ کو مان رہا ہے, جو نائب آنے والے ہیں ان کو بھی مان رہا ہے رسولوں کی شکل میں, جنت کو, نار کو, حوروں کو, قیامت کو, حساب کتاب کو, سب کو مان رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کے ماننے پر نجات نہیں ملتی جب تک امامت کا قائل ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں. باتیں کر لوں. اللہ کو, رسول کو میں جاہل آدمی ہوں, آپ جو مجھ سے بہتر علماء ہیں یہاں پر بھی ہیں, ایسی بات نہیں. ان سے چیک کر لیجئے کہ میں نے یہ پڑھا تھا صحیح پڑھا تھا غلط پڑھا تھا. میں اس کا برا نہیں مانوں گا, غلط پڑھا تھا میں نہیں پڑھوں گا. قرآن کہتا ہے ایک ہے مسلم, ایک ہے مومن. مسلم کے لیے کہتا ہے میں کہ متوجہ آفانج المسلمین کالمجرمین, جو بھرشٹ ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, جو مسلمان ہوگا وہ بھرشٹ نہیں ہو سکتا. ایسے سارے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں سب بنے, نیتا نہ بنے, نیتا نہ بنے, خدا بچائے نیتاؤں سے. اور مومن کے لیے کہتا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. تو علماء نے مسلم اور مومن کی کا فرق بتایا. صحیح ہے کہ مسلم وہ ہے جس کے ایمانیات سب درست ہوں, اللہ کو مانتا ہو, رسول کو مانتا ہو, اور جتنے ایمانیات ہیں, عقائد ہیں, وہ سب درست ہوں مگر عمل میں گڑبڑ ہو, وہ مسلمان. مومن وہ ہے کہ جو اس کے ایمانیات ہیں, عقائد ہیں, جو مانتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے, وہ ہے مومن. دیکھیں میں نے تپش کیا نا آپ کو, تھوڑا سا 2-4 سفتے ہلکی لگا اگر آپ ہلکی سی. تو مومن وہ ہے. اچھا یہاں لکھنؤ کی تہذیب کیا ہے کہ پاٹے نالے والوں کو کہا جاتا ہے مسلمان, جوہری محلے والوں کو کہا جاتا ہے مومن. ہم
مومن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شیعہ مراد ہوتا ہے، مومن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مومن کے معنی کیا ہے کہ عقائد بھی درست ہوں اور جو عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل بھی، امام کی معرفت بھی ہو، محبت بھی ہو، مگر اس محبت و معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو۔ مولا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی عرض کیا، میں بھول جاتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا ایک گروہ رسول کے پاس آیا، آ کر ہنس کے پوچھا، خدا کے رسول یہ بتائیے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بس آخری بات۔ رسول نے کہا بھائی میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں، جو نوافل ہیں وہ پڑھتا ہوں، اور 2-4 نمازیں اور دو کے پڑھ لیتا ہوں۔ کہا روزے کتنے رکھتے ہیں؟ کہا روزے ہم مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ہر مہینے میں 3 روزے اور رکھتے ہیں۔ اور انہیں ہنسنا شروع کیا۔ رسول نے کہا بھئی ہنس کرو، کہا ہم آپ سے آگے بڑھ گئے۔ ہم تو دن و رات نمازیں پڑھتے ہیں، پورے سال روزے رکھتے ہیں۔ رسول کو غصہ آ گیا، پڑھنے ہمارے بھائی اپنی کتاب رسول کو پیشانی پر شکر کہ اپنے اسلام کو سنبھالو، جس قرآن پر تمہارا ایمان ہے اس نے حکم دیا ہے فاتبعونی، اگر تم مجھے رسول مانتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے رہو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بھی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں مگر بیلنس، میں بھی اتنے روزے رکھتا ہوں مگر بیلنس، عبادتوں میں اس کا خیال رکھیے گا کہ کبھی معصوم سے آپ آگے نہ بڑھ رہے ہیں کسی کا۔ معاملہ بہت سیریس ہو رہا ہے، سیریس ہو جائے گا، بس ان کے تھوڑا پیچھے رہیے، پیچھے رہیے تو انشاءاللہ آپ کی نجات ہوگی۔ تو مومن وہ ہے کہ جو عمل میں رسول ہو۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، دیکھیے ہمارے، میں جو کرتا ہوں بتا رہا ہوں، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اب اس ٹائم ختم ہو۔ دیکھیے مرنا آپ کو بھی ہے بیٹا، انشاءاللہ آپ کو 100 برس کے بعد مرنا ہے، مجھے 100 گھنٹے کے بعد مرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھیا؟ ٹھیک ہے، غصہ آسان نہیں آتا، ہم تو ہنستے رہتے۔ یہ بتائیے اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ، وہاں تک دیکھیے دروازے تک موجود ہے، آپ کو جب خدا نہ خواستہ مجھے جب انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا 3 مرتبہ تلقین پڑھائی جائے گی، غسل کے بعد تلقین پڑھائی جائے گی، جب دفن ہو رہا ہوں گا قبر میں لٹایا جاؤں گا پھر تلقین پڑھائی جائے گی، بخت سن سن سن، پھر جب قبر بند ہو جائے گی پھر تلقین سنائی جائے گی۔ بھائی کا تلقین کیوں نہ یاد کر لیں کہ آپ کو سنانے کی زحمت ہی نہ ہو۔ اور میں تو سب پلین پہ مر جاؤں کہ جہاز میں مر جاؤں کہ جنگل میں مروں کہ بیابان میں مروں، کم سے کم تلقین تو مجھے یاد ہے۔ اس تلقین میں کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے عقائد، صرف آپ کے ایمان۔ 3 مرتبہ تلقین کے الفاظ مجھے یاد ہے، میں تو ہر شب سونے سے پہلے کہتا ہوں سن 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 سن، یاد رکھ، سن یاد رکھ، سن یاد رکھ، بھول نہ جانا، صبح پڑھا اٹھے گا نہ اٹھے، مجھے پوری تلقین یاد ہے۔ اس تلقین کو 2 مرتبہ تفصیل سے بتایا جاتا ہے الگ الگ زبانوں جملوں میں، اور 1 مرتبہ سمیٹ کر سب آپ کو بتا دیا جاتا ہے، وہ 1 منٹ میں۔ ثم لفظ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ سنتی ہمیں کسی کو تلقین یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ تم کو یاد ہے؟ تم کو نہیں یاد ہے؟ تلقین آخر میں آتی ہے، خلاصہ اس کا ثم علم، پھر سمجھ لے، پھر سمجھ لے، ان اللہ تعالی و تبارک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق وسؤال منکر ونکیر القبر حق والبعث حق والنشور حق وتطهير القبور حق والجنة حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور۔ گنو گی عقیدے کتنے بیٹا؟
اللہ کے بارے میں سوال، رسول کے بارے میں سوال، ائمہ طاہرین کے بارے میں سوال، قیامت کے بارے میں سوال، جنت کے بارے میں سوال، نار کے بارے میں. یہ عقیدے جب میں نے گنے تو 12 عقیدے ہیں. گن لیجیے، خدا، رسول، ائمہ اور جنت و نار، یہ سب ملا کر 12 عقیدے میں 3 مرتبہ قوم کیا. تو آپ تو ویسے ہی 12 کے ماننے والے ہیں. یہ اگر یاد کر لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کے اور ایمان کے اور تشیع کے ایمانیات اور عقائد کیا ہیں. صلوات علی محمد. تو بات ہو رہی تھی جہاد کی. میں کہہ رہا تھا کہ ایک جہاد ہے نگیٹو، ایک جہاد ہے پازیٹو. نگیٹو جہاد کی آپ کو اجازت دی جاتی، وہ بھی ہر ایک اجازت نہیں دے سکتا ہے. یا اللہ اجازت دے، یا رسول اجازت دے، یا امام برحق اجازت دے. اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے. ایک ڈیفینسو جہاد ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آفینسو جہاد میں آپ بغیر کسی کی اجازت کے، جب تک کہ عصمت کی نگرانی نہ ہو، عصمت کی نگرانی نہیں ہوگی تو طالبان سامنے آ جائیں گے. عصمت کی نگرانی نہ ہوگی تو IS سامنے آ جائے گی. عصمت کی نگرانی نہ ہوگی تو القاعدہ کم وقت سامنے آ جائیں گے. یہ سب سامنے آ جائیں گے جن کو خالی خون بہانے کا شوق ہے. میں مولانا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، میرے دل کو بہت چوٹ لگی ہے. میرے کو جوابات تو کسی کو دیتا نہیں. بہت زہریلی کتاب ہے جو لکھی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میرے دل پر بہت چوٹ لگی. بڑی غلط سر الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں. خیر لکھی ہیں، ان کو اللہ کے خود ہی جواب دے ہونا پڑے گا. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، میرے دل میں گورنمنٹ رپورٹ کر دوں. پھر میں دبا گیا. میں نے گورنمنٹ رپورٹ تو نہیں کی، لیکن بات تو میں نے پہنچا دی کسی سے. آپ کو معلوم ہے ان محترم نے طالبان کو کیا لکھا ہے؟ بیٹا طالبان کو طالبان قرآن لکھا ہے. واللہ ابھی کو کیا ہو، طالبان کو طالبان قرآن اور طالبان حق لکھا ہے. طالبان قرآن، ارے غضب ہے بھائی، کیا غضب کر رہے ہیں؟ طالبان قرآن، طالبان حق، ان کو قرآن سے تعلق کیا ہے؟ ان کو حق سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتا دوں کیا، کوئی بھی گناہ اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ایک گناہ اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ایک گناہ اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ایک گناہ اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وہ ہے بے رحمی. جو بے رحم ہوگا مسلمان نہیں ہو سکتا. جو بچوں کو ذبح کر رہا ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کا ٹکڑا ہو رہا ہو وہ مسلمان، جو مسجدوں کو گرا رہا ہو نمازیوں کے اوپر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. باقی سب مسلمان ہیں. اب جہاد میں بس موضوع مصائب کی طرف دیکھیے. اسلام میں بے رحمی والی بات، اسلام میں میں آیتیں اور حدیثیں اور عربی کے ٹکڑے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت کم رہ گیا ہے، کہیں کہیں جہاں ضرور. قرآن حدیث میں کہ اذا قاتلتم فاحسنوا، مجبوراً میدان جہاد میں. بھائی سنیں بیٹا، مجبوراً میدان جہاد میں اگر کسی کا قتل بھی تم کو کرنا پڑے فاحسنوا، بہت نرمی سے قتل کرو. ایسے طریقے سے قتل کرو کہ کم سے کم اس کو تکلیف ہو. یہ ایک حکم ہے، ایک حکم ہے. بہت مجبوری کیا کریں بھائی، ڈاکٹر ہاتھ کاٹتا ہے، کوئی اجازت دی گئی، مگر یہ کہ بہت نرمی سے اسے قتل کرو. ارے تو انسانوں کی بات ہے. جانوروں میں آ جائیے، جانوروں کے ذبیحے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی شرطیں ہیں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. جانور کے لیے بھی ہے کہ چھری جو ہو وہ تیز ہو کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ احساس نہ ہونے پائے. جانور تیسری بات کیا ہے، کتنی ہی جلدی میں ہو مگر ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پینا. اور جو واپس ہو گیا. یہ 3 حکم ہیں ابتدائی طور پر جانور کے لیے. بکری کے لیے، بکرے کے لیے، مینڈھے کے لیے، دمبے کے لیے اس کو بہت نرمی سے ذبح کرو، پانی پلا دو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرو.
جو اسلام جانور کے ذبیحے کے لیے شرائط رکھتا ہو، اسی اسلام میں مسلمانوں نے رسول کے نواسے کے ساتھ رسول کے نواسے کے ساتھ کس شرط کو پورا کیا؟ مجھے دنیا بتائیں مجھے دنیا کس شرط کے ساتھ؟ شمر ملعون و خبیث و جہنمی نے، میں بغیر دیکھے پڑھتا نہیں کچھ گالی کی بات کی ہے، مولا کے سر کے کاٹنے کا جب ارادہ کیا ہے تو اپنے خنجر کو ایک پتھر پر بار بار یوں مارا کہ اس کی شارپنیس جو ہے وہ ختم ہو جائے، کند ہو جائے، تاکہ فاطمہ کے لال کو جتنی زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے اب بتائیے اس وقت اس مظلوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس حسین کا سلوک شمر کے ساتھ کیا تھا؟ اس حسین کا سلوک شمر کے ساتھ کیا تھا؟ بہت عادی تھا، منحوس، جنگ نہروان بھی بدماش موجود تھا، گرفتار ہو گیا، لوگ اسے گرفتار کر کے علی کے پاس لے جا رہے تھے کہ ادھر سے حکومت ہم اس کو قتل کر دیں۔ اب موت اس کے سامنے تھی، کیسا کریم ہے حسین، واللہ ارے ایسی شخصیتیں ہیں نہیں کہیں دنیا میں۔ اس کا گزر ہوا حسین کی طرف، حسین میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہو جائیں گے، اور کیا چاہتا ہے؟ کہا اس وقت علی بہت غصے میں، کسی کی بات مانیں گے نہیں، لیکن تم وہ کہ تمہاری بات تو رسول پہ نہیں ٹالتے تھے، علی کیسے ٹالیں گے؟ یہ تم چل کر میری سفارش کر دو کہ مجھ پر رحم کیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے قتل نہ کیا جائے۔ یہ تاریخ میں واقعہ میں نے خود پڑھا ہے۔ حسین شمر کا حسین شمر کا ہاتھ پکڑ، کربلا میں حسین کی زلفیں تھی شمر کے ہاتھوں میں، نہروان حسین بازو پکڑے میں لے کے آئے، بابا اس کی بے کسی مجھ سے نہیں کرتی، رو رہا ہے، چھوڑ دیجیے سے بابا۔ علی نے کہا جاؤ تم کہتے ہو، وہی دوہرایا کہ تمہاری بات تو رسول تو نہیں چل، جاؤ میں سے آزاد کرو۔ بھائی اب جتنا میں دیکھا ہے اتنا ہی بتاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع، علی نے کچھ کہا نہیں، نظر تھا، بس اتنی ہی روایت میں علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع۔ علی نے دیکھ لیا کہ آج جس کی جان یہ بچا رہے ہیں، اس کا سلوک میرے بچے کے ساتھ تو کند چھری سے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، وہ انجام آپ نے دیکھ لیا۔ پانی پلا دو پہلے، حسین کو پانی ملا، حسین کو پانی ملا، علی اکبر جب رخصت آخر کے دن آئے، اگر آپ اس کچھ اشخاص ایسے ان کے جوان بچے پیارے پیارے ہوں، وہ سوچیں کہ ہمارا بچہ تو بڑا پیارا ہے، لیکن کیا کوئی علی اکبر کا ایسا بھی پیارا ہے؟ یہ بچہ زخموں سے چور ہو کر جنگ سے پلٹ کر آیا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا بابا میں نے آپ سے، یہ صحیح بات ہے بالکل، اور میں تفصیل میں کیا کرتا بابا ہم نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، جو مانگنا ہوا اپنی پھوپھی سے مانگ لیا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے۔ اس نے کہا بیٹا کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دکھاؤں کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے جنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا پانی کہاں؟ اپنی زبان میرے دہن میں دے۔ علی اکبر نے زبان دہن میں دی اور فوراً نکالنے کا، بابا آپ کی زبان میں تمہاری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے۔ علی اکبر کی شہادت سے کچھ پہلے جب حسین کی زبان میں اتنے کانٹے پڑے تھے، تو جب خنجر چل رہا ہوگا اس وقت حسین کتنے پیاسے ہوں گے۔ وہ اسلام جو ذبیحے کے بعد جانور پر رحم کرے اس کو پیاسا نہ رکھے، مسلمانوں نے اس کا یہ بدلہ دیا اسی پیغمبر اسلام کے بس آخری بس آخری
ایک حکم یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زمانہ کیا جائے۔ حسین جس سواری پر سوار تھے گھوڑے پر، اس کا نام مرتجز تھا۔ کیا نام تھا؟ مرتجز۔ یہ رسول کی سواری کا بڑا سمجھدار تھا، بڑا سمجھدار۔ حسین اب جین کی فرش پر لڑکھڑا ہے۔ بتاؤں اب کیا ہو رہا ہے؟ جب ادھر جھکتے ہیں، ادھر کچھ نیزہ بردار ہیں جو نیزے بہت ادھر جھکتے ہیں تو ادھر کے نیزہ بردار ادھر۔ اب حسین نے اپنے فرس سے بابا سے کہا کہ میرے نانا کی سواری بولے فرق میری زندگی ختم کرنا، میری شہادت کا وقت آ رہا ہے۔ میں سن لیجیے، میں شہادت کے لیے تو آیا نہیں بھائی، میں نے پڑھا کوئی زبر تھوڑا رہا تھا۔ اپنے گھوڑے نے فرمایا کہ تو جس جگہ کھڑا ہوا ہے یہ ایک ٹیلا ہے، اگر یہاں میری گردن پر سمجھے شیور چلا تو میری بہن دیکھ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری بہن کی نظروں کے سامنے میری گردن کٹو، اس لیے مجھے ایک نشیب میں لے کر چل، ایک ڈھال پر لے کر چل۔ گھوڑے دانت کی کسی طرح سے امام کو نشیب میں لے کر آیا، دو دانو ہو کر بیٹھا، بہت آہستہ سے امام کو زین فرس سے زمین کی طرف منتقل کیا۔ میں یہاں پہنچ کر ایک روایت ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھ کے آپ کے سامنے ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ کی بات دے دیجیے۔ اب یہاں صورتحال کیا تھی؟ صورتحال میں تھی کہ جو کوئی شہید ہوا حسین نے جا کر اس کی خبر دی، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، محمد 2 منٹ۔ اب بڑا سمجھدار ہے، اس نے کہا ہر ایک کی خبر تو حسین نے دی، حسین کی خبر کون؟ ٹھیک ہے، آپ اس روایت میں شک نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت نہیں، یہ زیارت ناہیہ کے ٹکڑے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے نے یہ دیکھا تو منظر کیا دیکھا کہ حسین کے سینے سے خون ابل رہا۔ اس گھوڑے نے کیا کیا؟ اس گھوڑے نے وہی کیا کہ جو علی اصغر کے خون کے ساتھ حسین نے کیا۔ امام نے 6 مہینے کے بچے کا خون اپنے چہرے پر ملا تھا، اس نے اپنے چہرے کو حسین کے بہتے ہوئے خون سے رنگین کیا۔ دوڑتا ہوا چلا، کسی خیمے پر نہیں گیا، زینب کے خیمے پر گیا۔ وہاں خیمے کے اندر زینب بیٹھی ہوئی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے معصوم بچی کو تسلی دے رہی تھی، بچی گھبرانا نہیں، تیرا بابا آ جائے گا، گھبرانا نہیں تیرا بابا۔ اتنے میں گھوڑے کی آواز آئی در خیمہ پر، زینب نے کہا جان دیکھ شاید تیرا بابا آ گیا۔ بچی دوڑتی ہوئی پوری رفتار سے آئی، آ کر خیمے کا پردہ ہٹایا تو چیخ ماری، کہا پھوپھی بابا نہیں آیا، خالی سواری گھوڑا۔ بیبیاں آ گئی، ورنہ کے بعد گھوڑے کو گھیر لیا۔ بس روایت ختم ہو رہی ہے، یہاں سے روایت ہے، روایت بھی کہتا ہے کہ سکینہ پر سکتے کا علم تاری، سکتہ بڑی خطرناک منزل ہوتی ہے، آدمی کے مرنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اب زینب کی ذمہ داری یہ کہ سکتے کا علاج یہ کہ جس کو سکتا ہے اسے رلا دو۔ دیکھیے زینب کی منزل، معصوم بے گس درد رسیدہ زینب آگے بڑی، سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹا رول، بیٹا رول، اس لیے کہ تم یتیم ہو گئے، بیٹا رو لو تمہارے بابا کا سر کٹ گیا، بیٹا رو لو تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ بس مجلس ختم۔ صحابی کہتا ہے کہ سکینہ خاموش نہیں، 2 منٹ کے بعد سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی ذرا میرا شانہ چھوڑیے، مجھے اپنے بابا کی سواری سے کچھ باتیں کریں۔ سکینہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد بابا کے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، اور باہیں ڈالنے کے بعد کہا ہے میرے بابا کے وفادار فرس، تو سارا منظر دیکھ رہا تھا، یہ بتا شہادت سے پہلے کسی نے میرے بابا کو پانی میں پلایا تھا؟ وہ بے کر جوڑا کیا رستہ بچی کے پتوں پر سارا پٹک اللہم
الحمد